کہ رمضان کا مہینہ گیا تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں دوبارہ نہ آؤں، اس لیے کہ رمضان تو آئے گا لیکن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی ہمیں کچھ خبر نہیں۔ تو رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں دوبارہ نہ آؤں، تو اب رمضان کے گزرنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مسجدوں کے ساتھ تعلق کمزور نہیں کرنا۔ جس طرح رمضان کے اندر مسجدیں تم نے آباد کر رکھی تھیں تو ویسے رمضان کے بعد بھی تم نے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ جس طرح تم رمضان کے اندر قرآن کھولا کرتے تھے تو رمضان گزرنے کے بعد بھی تم نے قرآن کھولنا ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر تم گناہوں سے بچ جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، تقوی اختیار کر لیتے تھے، تو ویسے ہی رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ تو رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر تم خیر خواہی کیا کرتے تھے، تمہارے اندر ایثار قربانی کا، ہمدردی کا جذبہ تھا، تم غرباء پر، تم مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے، تو رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں کرنا۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو صرف تربیت کا، پریکٹس کا، ٹریننگ کا، مشق کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کے اندر اپنے بندوں کی مشق کروا دیتے ہیں کہ سارے نیک اعمال کی مشق تم نے اس مہینے کے اندر کر لی، اب پورا سال اس کے مطابق چلتے رہو، اب پورا سال اس کے مطابق چلتے رہو۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر گیا کہ میں تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آؤں، تو تم نے یہ تمام نیک اعمال چھوڑنے نہیں ہیں۔ اور آخری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی زندہ تھے، اب بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے تھے اسی طریقے سے اب بھی ہیں۔ تو اس خطبے سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو رمضان کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کا معبود رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا معبود چلے گیا، ہمارا معبود گزر گیا، اب سال کے بعد ہمارا معبود آئے گا جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو وہ یہ سمجھیں کہ رمضان کے اندر جس رب کی عبادت کرتے تھے وہ رب تو اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو اب بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے ہمارا معبود رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ جب رمضان آئے گا ہم عبادت کر لیں گے، رمضان گزر جائے گا ہمارا معبود گزر گیا، اب ہماری عبادت ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا معبود رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو اللہ جس شان و شوکت کے ساتھ رمضان کے اندر تھے اب بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ شان و شوکت کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب بھی نیک اعمال کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں اور گناہوں سے اب بھی بچتے رہیں، اس لیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔